سوال ہے مصافحے کے تعلق سے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو ان دونوں کو آپس میں دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے۔ لہٰذا جو عمل اتنی اہمیت کا حامل ہو اور اتنے فضائل والا ہو، اس کو صحیح سنت کے مطابق ادا کریں گے تو یہ اجر ملے گا، اگر خلاف سنت عمل کریں گے تو اجر برباد ہوگا۔ مصافحہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے وقت دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ اس ضمن میں بہت سے حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ملاقات کی اور میں جنوبی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ایک نسخے میں ہے کہ میرا دائیں ہاتھ پکڑا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پس میں کھسک گیا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنابت میں ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا میں جنبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلم نجس نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ایک ہاتھ کے مصافحے پر نص قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت مصافحے کے لیے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا، اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک ہاتھ جو مصافحے کے لیے بڑھانا تھا پیچھے کھینچا اور عذر پیش کیا کہ میں جنبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلم نجس نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم لوگ میری ہتھیلی کو دیکھتے ہو، میں نے اس ہتھیلی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھا۔ مسند احمد کی حدیث۔ اور ایک حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے، کیا اس کے لیے جھکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس سے چمٹ جائے اور اس کو بوسہ دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد طرق کی بنا پر اس حدیث کو درج کیا، تاہم اس حدیث سے معانقے کی ممانعت نہیں نکلتی، جو کہ چمٹ کر ملنے سے مختلف ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی دعاؤں میں موجود رہے اور ان کے ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے ان کو بخش دے۔ مسند احمد کی حدیث۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دیتے تھے اور صحابہ کرام اس سنت پر عامل تھے، عمل کرنے والے تھے۔ ویسے اور اسی طرح سے مصافحے کے معنی میں بھی یہ بات شامل ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملایا جائے، جیسا کہ صفح لفظ سے ملاقات کے بعد مصافحے کی حدیث بھی ہے۔ مصافحہ باب مفاعلہ سے بطن ہتھیلی کو بطن ہتھیلی سے ملانا ہے۔ مصافحہ کا یہی معنی لغت کی کتب قاموس، تاج العروس وغیرہ میں منقول ہے، لہٰذا مصافحہ کی جو تعریف ہے وہ بھی اہل حدیث کے مصافحے پر پوری طرح صادق آتی ہے، اور جو مصافحہ احناف کے ہاں رائج ہے اس پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ بعض لوگ دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا،
یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا ملاقات کے وقت مصافحے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھا رہے تھے، اور تعلیم کے وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اگر اس کو مصافحہ ملاقات پر محمول کریں تو اس کی صورت یہ بنے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ تھا، یعنی 3 ہاتھ کا مصافحہ۔ جس طرح کسی اہل حدیث کا حنفی حضرات سے مصافحہ ہو تو حنفی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں اور اہل حدیث کا 1 ہاتھ، اور حنفی بھائی اس مصافحے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ان مقلدین بھائیوں پر سخت تعجب ہے کہ جو مصافحہ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ انہیں پسند نہیں آتا، اور جو مصافحہ یعنی 4 ہاتھوں کا ثابت نہیں ہے اس پر اصرار کرتے ہیں۔ اس حدیث سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن مسعود کے 2 ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھوں سے ملے ہوئے تھے۔ اگر بفرض محال اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کا مصافحہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کفی اس میں جنس سے ان کی دونوں ہتھیلیاں مراد لی جائیں تو اس صورت میں کفی بین کفوی کا مطلب یہ ہوگا کہ میری دونوں ہتھیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھیں، اور جو لوگ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں ان کی یہ صورت نہیں ہوتی، لہٰذا اس حدیث سے ان کا استدلال باطل ہے۔ حنفی مذہب کے جید علماء کو یہ بات مسلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پکڑنا مزید اہتمام اور تعلیم کی تاکید کے لیے تھا۔ حنفی مذہب کی فقہ کی مشہور داخل نصاب کتاب ہدایہ جلد 1 صفحہ 93 کتاب الصلاح کے حاشیے پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس لیے تھاما تھا کہ ان کا دماغ حاضر رہے اور کوئی چیز ان سے فوت نہ ہو جائے۔ علامہ ذیلی حنفی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے تشہد پر ترجیح ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے تشہد پر راجع ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی، اور یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد میں نہیں، تو اس نے مزید توجہ اور اہتمام پر دلالت کر دی ہے۔ تو یہی بات ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی شرح فتح قدیر میں لکھی ہے، پس ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑنا علی سبیل المصافحہ نہیں تھا، بلکہ مزید اہتمام اور تاکید کے لیے تھا۔ مولوی عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ ابن مسعود والی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے وہ مصافحہ جو ملاقات کے وقت کیا جاتا ہے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ میں ہاتھ لینا ویسا ہے جیسا کہ بزرگ چھوٹوں کو کوئی چیز تعلیم کرنے کے ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے ہیں، اور کئی احادیث سے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر تعلیم دینا ثابت ہے۔ ایک حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تمہیں درست رکھتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ابو داؤد میں، نسائی میں یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم وغیرہ میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ متعلم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھایا جائے تاکہ اس کا دھیان اور توجہ مسئلہ مذکورہ کی طرف ہو۔ حنفی حضرات کی مزید تسلی کے لیے ایک روایت بتاتا ہوں۔ علامہ جلال الدین خوارزمی حنفی ہدایہ کی شرح کفایہ میں ابن مسعود والی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تاکید تعلیم پر محمول ہے، اس لیے کہ محمد بن حسن شیرانی سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا، اور ابو یوسف نے کہا امام ابو حنیفہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا، اور امام ابو حنیفہ نے کہا حماد بن ابی سلیمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ امام حماد کہتے ہیں علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ علقمہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے تشہد سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد سکھایا۔ تو حنفی روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے تعلق نہیں، بلکہ یہ طریقہ تعلیم پر محمول ہے، جو کہ طالب علم کو مزید تاکید سے اہتمام اور توجہ دلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب تو حنفی حضرات کو اس حدیث سے مروجہ مصافحہ پر استدلال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مذکورہ بالا صحیح احادیث کی رو سے دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ واللہ